السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. آج میرے ساتھ موجود ہیں خاص مہمان آصف بشیر چودھری صاحب. سینئر جرنلسٹ ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں. آج مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی اور تقریباً ساری پریس کانفرنسوں کو ہم دونوں نے مل کر کور کیا جو آج تک مریم نواز اپنی اپیلوں کی سماعت کے لیے آتی رہی ہیں. اور ان پریس کانفرنسوں میں وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جب مریم نواز کھل کے اسٹیبلشمنٹ پہ بڑھ چڑھ کر تنقید کرتی تھی، نام بھی لیتی تھی اور کئی فوجی افسران کے نام لے کر بعد میں ان افسران کا پھر تبادلہ بھی ہو گیا پشاور. مگر آج کی پریس کانفرنس کی خاص بات یہ تھی کہ آج یہ وہ والی مریم نواز نہیں تھی جو کہ اپوزیشن میں ہوتی تھی. آج کی مریم نواز حکمران جماعت کی مریم نواز تھی اور اسی لیے جب دو خاص معاملات پر ان سے سوالات کیے گئے تو ان کے وہ والے جواب بھی نہیں تھے جو کسی زمانے میں ہوتے تھے. تو آصف بشیر چودھری صاحب، آپ نے کیا مختلف دیکھا آج کی مریم نواز کی پریس کانفرنس میں؟ دیکھیں متی، یہ صرف مریم نواز جو ہیں ان کی بات نہیں ہے. یہ ابھی کی جو اتحادی حکومت ہے اور پی ڈی ایم ہے اور اس کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، پرائم منسٹر پاکستان ہیں اور باقی جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ان سب کی بات ہے. سب کے تیور بدلے میں اور بیسیکلی دیکھیں، جو بات پہلے بھی پوچھی جاتی تھی ان سے، وہ بھی فوج کے سیاسی کردار کے اوپر پوچھی جاتی تھی، جس کا یہ برملا اظہار کرتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کم از کم پنجاب کے عوام کو تو یہ شعور میاں نواز شریف نے دیا کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ووٹ کی عزت نہیں ہے اور آپ کے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. مگر اب کیا مختلف تھا آج کی پریس کانفرنس جو کی مریم نواز نے؟ جی اب یہی مختلف ہے نا. دیکھیں، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ اداروں کو ان کے آئینی رول کے اندر رہنے دیں، جو ڈیفنس ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کا ڈیفنس کے اندر رول ہونا پہلے آپ چاہیے. بتائیں آپ کا سوال کیا تھا اور ان کا جواب کیا تھا اور کیا آپ اس جواب سے مطمئن ہوئے؟ پھر میں اپنا سوال کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں، آج مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کیا. ہم نے جب بھی ان سے پوچھا، جب بھی بات کی، بند کمرے کے اجلاسوں کی جو خبریں آتی تھیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے دلیرانہ موقف رکھا. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے پاس جو ورکر، جو یوتھ آئی ہے، جو ڈسکا الیکشن میں ہم نے دیکھی، جو ہر بندہ کیمرہ اٹھا کے، نون کو یہ ورکر اس بولڈ سٹانس کے بعد ملا تھا جو ووٹ کو عزت دو کا ہے. اور یہ جو کریڈٹ ہے یہ مریم نواز کو اس لیے جاتا ہے کہ اپنے والد کی عدم موجودگی میں انہوں نے جو مقبولیت حاصل کی اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ رہ کے میدان عمل کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا، اس کے بعد وہ ایک آئیڈیل ہیں یوتھ کی. اور اس ساری یوتھ کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کو اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہوگا. ان کا سیاسی جو کردار ہے وہ درست نہیں ہے کسی بھی جماعت کے حق میں ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ روش ہے کہ جب وہ ان اداروں کا سیاسی کردار آپ کی فیور میں ہو تو آپ کے موقف تبدیل ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کا سوال کیا تھا اور کیا تبدیلی تو دیکھی آپ نے مریم کے موقف میں؟ جی آج میرا جو سوال تھا، آپ نے گزشتہ سماعت پہ ان سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ویٹنگ ایجنسی قرار دیا گیا تھا آئی ایس آئی کو، اس حوالے سے جب آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو کیا گیا ہے تو اس سے بیوروکریسی جو ہے یہ براہ راست ماتحت آ جائے گی، اب ڈویژنز میں آئی ایس آئی آفیسرز بھی بٹھا سکتی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ کیا ووٹ کو عزت ایک سے منافی نہیں ہے اس بیانیے سے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، ماتحت ہے ان کے. آج میں نے ان سے بیسیکلی یہی سوال کیا تھا. میں نے ان سے جب سوال یہ کیا تھا کہ میاں صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے تو وہ ان کی رواداری ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے عمران خان جب گرے تھے ان کے پاس گئے، اس کے علاوہ بی بی شہید جب ہوئیں وہاں پہ وہ پہنچے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کی ذاتی رواداری ہے. لیکن مشرف جو ہے نا وہ صرف شریف فیملی کے مجرم نہیں ہیں، وہ اس قوم کے مجرم ہیں اور وہ آئین توڑنے کے اور سنگین غداری کے مجرم ہیں. اور کسی فرد واحد کو یا کسی سیاسی جماعت کو یا کسی حکمران کو یا کسی اپوزیشن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انہیں معافی دے دے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ میاں صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر نہ صرف ان کے لیے سمپتھی ظاہر کی، ایک آئین شکن کے لیے، ایک عامر کے لیے جس کے وہ ستم کا خود بھی نشانہ بنے، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو انہوں نے ہدایات بھی جاری کی کہ اگر ان کے فیونرل کے لیے آپ سے رابطہ ہوتا ہے تو آپ نے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. اور یہ ایک ہدایت ہے اس بھائی کو جو وزیر اعظم پاکستان ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ
میاں صاحب ذاتی کیپیسٹی میں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک قومی مجرم کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جس نے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کو اس لیے بند کر دیا تھا کہ وہ صدر کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا. پھر اسی طرح میں نے ان سے کہا کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ماتحت ہے اور ویٹنگ ایجنسی قرار دینے سے اس سے سول بیوروکریسی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آئی ایس آئی تو اس وقت بھی ماتحت تھی وزیر اعظم کے، جب یہاں پہ کرنیل آتے تھے عدالتوں میں اور ججوں کو وہ ڈائریکشنز بتا کے جاتے تھے. تو ان میں سے ایک کی ویڈیو آپ نے چلائی بھی؟ جی ان میں سے ایک کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی. تو میں نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا کہ سوال میرا ان سے یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ کیا مسلم لیگ نون آئندہ بھی عوامی طاقت سے اقتدار میں آنے پر یقین رکھتی ہے، یا اب آپ کا یہ آئندہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے جی ایس کیو کے راستے سے اقتدار میں آنا ہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا اور آپ مطمئن ہوئے؟ انہوں نے اس کا جواب تو نہیں دیا کہ انہوں نے آئندہ کس راستے سے اقتدار میں آنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جمہوریت کے لیے کوئی خدمات ہیں اور آپ بڑے جید صحافی ہیں تو میں آپ کو جواب دیتی ہوں. میں جواب دے چکی ہوں. تو وہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ذاتی کیا تھا، اور باقی جو جوڈیشری کو اگر مشرف نے بند کیا تھا تو وہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، وہ جوڈیشری جانے اور مشرف جانے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بھی آنا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں متی کہ یہ اور اپنے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس موقف کے اوپر بھی بات کی کہ ان کی بات کا کیا مفہوم تھا، اور کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑی حساس اور انٹیلیجنس معلومات آتی ہیں، اس لیے وہ جو بات کرتے ہیں بڑی اتھینٹک ہوتی ہے. میری تمام سیاستدانوں سے دستبستہ گزارش ہے، چاہے وہ حکومت کے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں، یہ جب آرمی کے اندر شخصیات بدلتی ہیں اس کے ساتھ ہی بہت ساری سمپتھیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. آج کی اپوزیشن کل کا حکمران ہوتا ہے، ویسے بھی کہا جاتا ہے، اور آج کے حکمران کل کے اپوزیشن ہوتے ہیں. خدا کے لیے آپ صرف وہ باتیں کریں جن کو آپ کل اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے ڈیفینڈ کر سکیں. یہ جو رومانس ہوتا ہے اداروں کے ساتھ، یہ آپ نے خود دیکھا، ہمارے سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنا جلدی رومانس ہوتا ہے یا مصلحت ہوتی ہے، کمپرومائزز ہوتے ہیں، اقتدار کی حوث کی خاطر اصولوں کا سمجھوتا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں بڑی دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس قوم کو شعور دیا گیا ہے نا، یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ دیا گیا ہے، جو لوگوں کو بتایا گیا ہے، یہ شعور اب ریورس نہیں ہوگا. لیکن جب ویکیوم پیدا ہوگا نا تو کوئی اور لیڈر آ کے اسے فل کر لے گا. میں سمجھتا ہوں جو لیڈر اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے نا وہ ریپلیس ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کا شعور پیچھے نہیں جائے گا. شہید بھٹو کی پارٹی، آخری بات، شہید بھٹو کی پارٹی ہے نا، وہ جب تک شہید کے نظریے پہ چلتی رہی ہے نا لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جب لوگوں کو لگا نا کہ یہاں پہ نظریہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا اور الیکشن کے نتائج میں بھی یہ چیزیں بہت سی سامنے آئی ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ آج جو مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی اس میں واقعی یہ وہ والی مریم نواز نہیں تھی جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بات کرتی تھی. جو میں نے سوال کیا میں اس کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دوں. میرا سمپل سا یہ سوال تھا کہ کیا آپ کی حکومت جنرل پرویز مشرف کو بطور قیدی واپس لائے گی؟ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ مطلب ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ اور پھر کیا آپ کی حکومت تیاریاں کر رہی ہے کہ ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے؟ کیونکہ فوج تو حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، اور جو فوج کرے گی تو وہ حکومت کے فیصلے کے بغیر تو نہیں کر سکتی. تو اس کا جواب بھی مریم نواز نے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو بڑے ظلم کیے مشرف نے، ہمارے ساتھ یہ ہوا. وہ اپنے سارے شریف خاندان کے اوپر سے ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر دیا. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ مریم نواز ابھی تک اپنی فیملی سے باہر نہیں نکل سکی. یہ درست ہے کہ جو کچھ ان کی فیملی کے ساتھ ہوا، جو ان کی مدر کے ساتھ ہوا، جو ان کے فادر کے ساتھ ہوا، ان کے دادا کے ساتھ ہوا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور بڑا ہی ظلم تھا، یہ ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. مگر پھر جو قوم کے ساتھ جنرل مشرف نے کیا اس کا کون حساب دے گا؟ اس کی تو مریم نواز نے بات ہی نہیں کی. وہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے جنرل مشرف کا کوئی شریف خاندان کے ساتھ جھگڑا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے معاف کیا اور ہمارا دل بہت بڑا ہے، میاں صاحب کا دل بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، ان کا دل بڑا ہوگا، لیکن جو کچھ اس قوم کے ساتھ ہوا، اس آئین کے ساتھ ہوا، اور عدالتوں نے اسے آئین سے سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا، اس کا مریم نواز نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر دوسرا ایک اور سوال، ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ملک ریاض کے حوالے سے ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ بھئی جو بار بار انگوٹھی کا انہوں نے ذکر کر رہے تھے، تو ملک ریاض کا آج بھی انہوں نے کہا کہ ان کو سائفن آف کیا گیا ہے، ان کو جیسے لوٹا گیا ہے، ملک ریاض صاحب کو لوٹا گیا ہے. اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کو کسی نے لوٹ لیا. یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں
ان پہ الزام لگ رہا تھا کہ زمینیں پہ قبضے کر رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. لیکن آج مریم نواز کے زبان سے ہم نے سنا کہ ملک ریاض صاحب کو لوٹ لیا کس نے؟ عمران خان نے اور فرح خان نے. اب اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو لوٹ لیا گیا. بھائی تو کیا ملک ریاض نے کوئی ایف آئی آر کٹوائی ہے عمران خان کے خلاف؟ کیا ملک ریاض نے کوئی درخواست دی ہے عمران خان کے خلاف؟ اگر وہ کچھ نہیں ہے تو پھر یہ میڈیا میں صرف پبلسٹی کے لیے یا پروپیگنڈا کے لیے یہ کہہ دینا کہ عمران خان کھا گیا, تو ملک ریاض صاحب کو یا تو آپ شامل تفتیش کریں, گرفتار کریں, یا پھر آپ ان سے شکایت میں ایف آئی آر کاٹیں ملک ریاض صاحب کی کمپلینٹ پہ. مگر یہ پریس کانفرنس میں آ کے صرف یہ کہہ دینا کہ ان سے کتنے کروڑ روپیہ لے لیا, انگوٹھی بھی لے لی گئی, جیسے ملک ریاض جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں اور وہ کوئی معصوم بچے ہیں. دیکھیں اس سارے معاملے میں نا, ٹھیک ہے عمران خان کی اگر فیملی نے کوئی لیا ہے تو بالکل ان کے اوپر بھی کیس بننا چاہیے. انگوٹھی لی ہے, جو بھی لیا ہے, 5 کیرٹ اور واٹ ایور, وہ آڈیو بھی آئی ہے. لیکن اس سارے معاملے کا سب سے بڑا بینیفیشری ملک ریاض ہے, جس کے اربوں روپے سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کر لیے گئے جو نیشنل ایکسچیکر میں جمع ہونے تھے. اور ان سارے معاملات میں ایک جنرل پرویز مشرف کو اگر یہاں پہ انہوں نے تدفین کرائی, اس کو سلامیاں دی گئیں, اور یہ جو آپ نے دوسرا مدعا اٹھایا ہے ملک ریاض والا, آپ یقین مانیں کہ اگر یہ کام اس حکومت نے کیے تو یہ پبلک سپورٹ لوز کر دے گی. اور یہی چیزیں ان کے لیے وہ یہ اتنے مشکل یہ بن جائیں گی چیزیں, اور اتنا غلط ان کے لیے سیاسی طور پہ ثابت ہوگا کہ ان کے کوئی اگر کوئی اچھے مشیر ہوں گے تو وہ ضرور انہیں منع کریں گے اس چیز سے کہ آپ خبردار ڈسٹنس کریں. آپ آئین توڑنے والے بندے کے لیے اگر آپ سمپتی رکھتے بھی ہیں ذاتی طور پہ تو اس کا اظہار مت کریں ایک ایسے وقت میں جب کہ قوم نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے. قوم نے اس وقت آپ کو 1 کروڑ سے اوپر ووٹ دیا ہے جب سب کو پتا تھا نون کی باری نہیں ہے اور نون نے نہیں آنا اور ان کو نہیں آنے دینا. تو اب جب آپ کے کھڑے ہونے کی باری آئی ہے نا, تو آپ بھی ووٹ کو عزت دیں. چلیں جی, ووٹ کو عزت اب کیسے مل رہی ہے؟ ملک ریاض صاحب کو لوٹ لیا گیا, بڑے معصوم ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ملک ریاض صاحب کو ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین جو ہے اونے پونے داموں دی, اور پھر سپریم کورٹ نے اس کی بولی لگائی. پھر اب آج مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو لوٹ لیا گیا, ان سے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے لے لیے گئے ہیرے کی انگوٹھی, جیسے ملک ریاض بہت معصوم ہے. وہ آدمی ہے جس نے ہمیشہ غریبوں کو لوٹا ہے اور امیروں کو نوازا ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کون کون سے سیاستدانوں کو اس نے کن کن کی شادیوں پہ کیا کتنے کروڑوں کے گفٹ اور کون کون سی گاڑیوں کی چابیاں اور کن لوگوں کو بم پروف گھر بنا کے دیے ہیں. وہ اس سسٹم کو ہمیشہ پھول بنا کر اپنا مقصد نکالا. اس نے ہمیشہ غریبوں کی زمینوں کے اوپر جا کے قبضے کیے ہیں. سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں ہاریوں کے کیسز عدالتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں ڈیموں کی زمینیں, تخت پڑی کی زمین کا کیس دیکھ لیں. اور اس نے ہمیشہ صرف امیر لوگوں کو اور ان لوگوں کو نوازا ہے ملک ریاض نے جو صاحبان اقتدار ہوئے ہیں. ملک ریاض بڑے لوگوں کا بروکر ہے, بڑے لوگوں کا, بڑے اداروں کا. تو اس کے لیے سمپتی رکھنا میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے مناسب نہیں. ان کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اتنے نون جو پراپرٹی ٹائکون ہیں اور ان کے اتنے متنازع کہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو ایک فیور کیا 460 ارب کی بولی لگا کے, اور ابھی تک باقی قسطوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے دوبارہ کیس ہی نہیں لگایا ان کا. بس وہ ایک 460 ارب کی, اور وہ بھی 3-4 قسطیں دے کے دوبارہ کیس ہی نہیں لگا. بہرحال ملک ریاض وہ صفحہ ہے, وہ پیج ہے جس پہ فوج اور تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں, اور ایک ہی جہاں تک ملک ریاض کا تعلق ہے یہ سب سیاستدان اور تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں نظریات کی سیاست کچھ نہیں ہوتی. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی ایک ڈھکوسلا تھا, اور یہ سب کچھ جو ہے عوام کو استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. اور اب جب کہ نون لیگ اقتدار میں ہے اور ان کی اتحادی جماعتیں اقتدار میں ہیں, اب معلوم نہیں آنے والے وقتوں میں یہ ووٹ کو اور کون سے والے ووٹ کو عزت دینے کا پروگرام بنا رہے ہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.